امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں عید الاضحیٰ کا آخری پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس کا پرسوں وعدہ کیا تھا۔ کل بہت سے دوستوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ جو یہ دھمکی پاکستان میں احمدیوں کو ملی ہے، تو ادھر ہندوستان میں جو مسلمان اقلیت میں ہیں ان کو ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے بھی ایک دھمکی جو ہے وہ ملی ہے، اور اس کا ویڈیو کلپ بھی وائرل ہوا ہے۔ تو اس انڈین اسپیکٹ کو بھی ہائی لائٹ کریں، اس پر بھی بات کریں۔ تو ان سب دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ توجہ دلائی ہے اور مشورہ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے نوٹس میں پہلے سے یہ بات لکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ ایک تو محدود ہوتا ہے، اگرچہ باوجود کوشش کے کہ اس کو مختصر کر سکیں، پھر بھی بات کو کھولنے کے لیے مجبوراً وہ پروگرام جو ہے وہ لمبے ہو رہے ہیں، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ عربوں کی شاعری میں ایک چیز جو بڑی نمایاں نظر آتی ہے، وہ ان کا اپنے گھوڑوں کی تعریف کرنا ہے، اور گھوڑے وہ پالتے تھے، گھوڑوں سے محبت کرتے تھے، اور گھوڑوں کی ان کی لٹریچر میں بہت زیادہ تعریف جو ہے وہ ملتی ہے۔ چنانچہ ایک عرب شاعر جو ہے وہ اپنے گھوڑے کے متعلق کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے کو جس پہلو سے بھی، جس زاویے سے بھی اس کو جا کر میں دیکھتا ہوں، تو اس کا کوئی زاویہ ایسا نہیں جو حسن سے خالی ہو۔ تو میں نے جب یہ شعر پڑھا تو اس پر مجھے خیال آیا کہ آج سے 4-5 دہائیاں قبل، جب 1974 سے پہلے تک ہمارے پاکستانی معاشرے کا تقریباً یہی حال تھا، جو لوگ اس زمانے کے ہیں، جو ہماری ایج کے ہیں، اس جنریشن کے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ 1974 سے پہلے ہمارے معاشرے میں باوجود کہ مذہبی اختلاف اس وقت بھی تھا، سیاسی اختلافات بھی تھے، لسانی اختلافات بھی تھے، ہر قسم کے اختلافات کے باوجود لوگوں میں ایک رکھ رکھاؤ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک عزت اور احترام کا تعلق تھا، لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں اور خوشی میں شریک بھی ہوتے تھے۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، تو پولیس میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے اس دفعہ میں نے نوٹس کی ہے، اور شاید ہو سکتا اللہ کرے کہ میری کم علمی ہو اور میرا یہ نوٹس کرنا جو ہے وہ درست نہ ہو، کہ 1984 میں جب ضیاء الحق کی حکومت نے کلمہ مٹاؤ مہم جو ہے وہ شروع کی، تو بہت ساری جگہوں پر یہ رپورٹس جو ہیں وہاں سے موصول ہوئی کہ وہاں پولیس افسران نے بھی اور جوانوں نے بھی یہ کہہ کر کلمہ مٹانے سے انکار کیا کہ ہم نے نوکری کی ہے، کلمہ مٹانے کے لیے نہیں کی، لہٰذا اگر حکومت اس بات پر بضد ہے کہ کلمہ مٹوانا ہی ہے، تو یہ ہماری وردی ہے، یہ آپ رکھ لیں اور ہم گھر جاتے ہیں، ہم نوکری چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے فضل کیا، وہ افسران بھی اور وہ جوان بھی وہ نوکری پر بھی موجود رہے، لیکن ان سے بالا افسر جو حکم دینے والے تھے، ان کو یہ عقل اور سمجھ آ گئی کہ ایسا نہیں ہونے والا۔ چنانچہ جو وہ کلمہ مٹاؤ مہم جو تھی بدقسمت، اس کی ناکامی میں ان عظیم پاکستانی جو احمدی نہیں تھے، ان سپوتوں کا بھی ایک کردار تھا، جس کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بہت سراہا اور بڑی محبت سے ان کے تذکرے جو ہیں وہ کیے۔ اس عید پر جو ایسا مجھے کوئی واقعہ جو ہے وہ نظر نہیں آیا کہ اتنی جو گراوٹ ہے
وہ پولیس فورس اگرچہ لمبے عرصے سے ہی بڑی بدنام ہے پاکستان میں، لیکن اس دفعہ کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا کہ کسی پولیس آفیسر نے یا کسی جوان نے یہ کہا ہو کہ یہ جو تم مجھے نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے بھیج رہے ہو، یہ جو تم مجھے قربانی کرنے سے روکنے کے لیے بھیج رہے ہو، تو میں نہیں یہ کام کر سکتا۔ لیکن یہ معاملہ صرف احمدیوں کے ساتھ متعلقہ نہیں ہے، یہ جو ڈکلائن ہوئی ہے اخلاقی اور مورل، اس میں غیر احمدی جو طبقے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہے پولیس کا، اور عوام الناس کا بھی ایسا ہی سلوک ہے، اور پولیس کے ساتھ بھی عوام الناس کا ایسا ہی سلوک ہے۔ چنانچہ عوام کا عوام الناس کے ساتھ جو سلوک ہے، یہ جو ڈکلائن ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا تھا، وہ سری لنکن کو جو مارا گیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو جلایا گیا تھا، تو وہ سینکڑوں کا کراؤڈ تھا، اور اس سارے کراؤڈ میں صرف ایک لڑکا تھا جس نے اس کو بچانے کی کوشش کی، باقی یا تو مار رہے تھے یا اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کی جو حکومت تھی، انہوں نے اس ایک لڑکے کو بلا کر پھر اعزاز بھی کیا اس کو انعام و اکرام بھی دیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ اب اس سارے کراؤڈ میں صرف ایک انسان موجود ہے۔ اور جب ہم ادھر دیکھتے ہیں سرحد کی طرف، کے پی کی طرف، تو وہاں وہ مردان میں جو مشال خان کا قتل ہوا، تو وہاں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو مشال خان کو بچا رہا ہو۔ باہر جو کراؤڈ جب گھسیٹ رہا تھا اس کو، تو کوئی نہیں بچا رہا تھا۔ تو یہ ایک فرق ہے جو جہاں تک میرا علم ہے کہ وہاں بچانے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ ایک فرق جو ہے یہ محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بھی اب وہ جو پولیس آفیسرز تھے ان میں سے کوئی انکار کرنے والا جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور یہ جو ڈکلائن ہو رہا تھا وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہی وہ بڑا اس بات کو انشور کر کے گیا تھا کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس کا بیڑا غرق کر کے چھوڑنا ہے، اور بیڑا غرق کر کے، اور اس کے بعد پھر اس نے اس بات کو ایکنالج بھی کیا، اس بات کا اعتراف بھی کیا، اور ایک اپنی تقریر میں وہ علماء کو خطاب کر رہا تھا، تو اس میں اس نے کہا کہ نہ ہم اب انسان رہے ہیں، اور نہ ہم مسلمان رہے ہیں، اور نہ ہی ہم اب انسان رہے ہیں۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ شعر سنایا تھا کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے۔ یہ معاشرہ تو بہت خوبصورت تھا، اے بدصورتو تم نے اس کو اپنی بدصورتی اس پر کس طرح چڑھا دی ہے، کہاں ان کو لے آئے ہو۔ تو واپس اس عرب کے گھوڑے کی طرف واپس جاتے ہوئے مجھے خیال آتا ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے گھوڑے کا کوئی پہلو جو ہے وہ بدصورت نظر نہیں آتا اور حسن سے خالی نظر نہیں آتا، تو بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہمارے معاشرہ جو ہے اس میں کوئی خوبصورت پہلو تلاش کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور بدصورتی اس طور پر چھا گئی ہے کہ ہر طرف جس زاویے سے بھی دیکھ لیں، جس پہلو سے بھی دیکھ لیں، دودھ والے کو دیکھ لیں، درزی کو دیکھ لیں، پولیٹیشین کو دیکھ لیں، مولوی کو دیکھ لیں، بس والے کو دیکھ لیں، کسی کو، پولیس والے کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، کسی بھی معاشرے کے فرد کو کسی بھی حساب سے جا کے دیکھ لیں تو بہت ہی برا حال ہو گیا ہے۔ اور یہ جو وردی پہن کے آئے ہیں ادھر نمازوں سے روکنے کے لیے اور قربانی سے روکنے کے لیے اور چوریاں کر کے لے کے گئے ہیں، ڈاکے مار کے لے کے گئے ہیں، ان پر بھی ایک عرب کا شعر جو ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ فٹ ہوتا ہوا مجھے دکھائی دیا۔ وہ کہتا ہے اذا المرء لم یدنس من اللؤم ارزہ فکل رداء یرتدیہ جمیل۔ وہ کہتا ہے جب کسی انسان کی عزت جو ہے وہ کسی قابل ملامت بات سے، کسی کمینی بات سے ملوث نہ ہو، گندی نہ ہو چکی ہو، تو پھر جو بھی وہ لباس پہن لے وہ خوبصورت لگتا ہے، اس کے اوپر جچتا ہے۔ تو اس کو ذرا الٹ کر لیں، یہ پولیس والے جو ہیں ان کی وردی سٹارز والی ہو یا سٹارز کے بغیر ہو، یہ نیلی ہو یا پیلی ہو، ان کی وردی جو ہے وہ نئی ہو یا پرانی ہو، یہ جب اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ ان کو کوئی خوبصورتی عطا نہیں کرتی، وہ وردی وہ ان کو بدصورتی عطا کرتی ہے، اور بدصورتی سے پھر عوام الناس جو ہیں وہ جس طور پر نفرت کرتے ہیں اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، وہ احمدی تو اس طرح نہ کرتے ہیں، نہ کبھی کیا ہے اور نہ کبھی آئندہ کریں گے۔ یہ پولیس والے بھی اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیں، لیکن جن کی خاطر یہ سب کچھ
بدتمیزی انہوں نے کی ہے اور کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور آئندہ بھی شاید کریں گے، وہ جو ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے ان کو مار مار کے کھیتوں میں پھینکا تھا اور ان کی ہڈیاں توڑ توڑ کے ادھر کھیتوں میں پھینکا تھا۔ تو اگر یہ بچنا چاہتے ہیں اس عذاب سے کہ پھر یہی لوگ جو ہیں ان کو مار مار کے کھیتوں میں پھینکیں اور ان کی ہڈیاں توڑیں، اور کبھی آج یہ سیاسی پارٹی اور کبھی وہ سیاسی پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ اور ان کے حامی جو ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک کریں، تو اس سے بہت بہتر ہے آج بھی وقت ہے کہ یہاں سے شروع کر لیں کہ سب سے پہلے اپنے دل میں اتنا خوف خدا پیدا کر لیں کہ اگر ان کے افسران جو ہیں وہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں کہ جی نماز سے لوگوں کو جا کے روکیں، تو صاف سیدھا کہہ دیں کہ ہم نماز سے روکنے کے لیے اور قربانی سے روکنے کے لیے اور کلمہ مٹانے کے لیے ہم نے نوکری نہیں کی، اور اگر یہی نوکری ہے تو یہ ہم نوکری چھوڑتے ہیں۔ یہی ایک راہ ہے ان کے بچنے کے لیے۔ یہ جب کریں گے تو ان کے اندر ایک جرت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے اندر ایک جرت پیدا کرے گا کہ پھر وہ اپنے افسران کے، وہ خواہ وزارت داخلہ ہو یا اوپر اس سے بھی اوپر ہو کوئی، پھر ان کے آگے جب اس طور پر بولنے لگیں گے تو وہ جو لا الہ الا اللہ کی برکت ہے، اس سے جو آزادی انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ آزادی کا شعور ان کو بھی ملے گا۔ اور کل جو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ سنایا کہ وہ نماز سے پڑھنے والے کو آپ نے فرمایا میں تو نہیں روک سکتا، کہ یہ خدا تعالیٰ کا یہ جو قول ہے کہ رعایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ کیا تو نے اس بدقسمت کو دیکھا ہے جو میرے بندوں کو اس وقت روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں، تو میں تو نہیں روکتا کہ میرے اوپر اس کا سایہ پڑے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو پولیس والے ہیں اور یہ جو وہاں پر مسلمان ہیں، یہ جو مولوی ہیں ان کے، یہ ان کو بڑا جوش دلاتے ہیں یہ باتیں کہہ کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے بڑی غیرت رکھتے تھے، بڑا جوش تھا ان میں، اور یہ ایسے ان کو فگر ان کا پینٹ کرتے ہیں کہ ہر وقت انہوں نے تلوار اٹھائی ہوتی تھی کہ اس کو بھی مار دو اس کو بھی مار دو، لیکن جو بات یہ نہیں بتاتے وہ میں بتاتا ہوں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کانا وقافاً عند القرآن، کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے تھے، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آگے سے قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر آپ کو بتاتا کہ نہیں جناب آپ یہ بات درست نہیں کر رہے، تو کانا وقافاً عند القرآن، آپ اس بات پر وہاں ہی رک جایا کرتے تھے۔ تو میں نے جو کل یہ بات سنائی تو میں نے کہا کہ شاید کسی ایک پولیس والے کو بھی اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ نماز سے نہیں روکنا، قربانی سے نہیں روکنا اور کسی کو کلمہ نہیں مٹانا، تو وہ اگر ایک بندہ بھی اس ویڈیو کو سننے، اس پروگرام کو سننے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی اس ناراضگی سے بچ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ ساری ایفرٹ جو ہے یہ کامیاب ہے۔ جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے کہ احمدیوں کے ساتھ جو یہ سلوک کر رہے ہیں، تو آج میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ایک پولیس تھانے سے وہ 3 احمدیوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے جنہوں نے قربانی کی، تو میں تو ان کے حوصلے کو دیکھ کر، ان کی جرت کو دیکھ کر، انہوں نے کہا ہاں ہم نے قربانی کی ہے، ہاں ہم احمدی مسلمان ہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم وہ سٹف نہیں ہیں جو پریس کانفرنسوں میں آ کے روتا ہے، ہم وہ ہیں جو قربانی دینا جانتے ہیں، ہم صرف بکروں کی جانوں پر چھری نہیں پھیر رہے، ہم نے اس سے پہلے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات پر چھری جو ہے وہ پھیری ہوتی ہے۔ تو یہ فرق جو ہے وہ موجود ہے۔ اب چلتے ہیں وہ دوسرا انڈین ایسپیکٹ جو ہے اس کی طرف۔ تو انڈیا سے جو انتہا پسند تنظیموں نے وہ نعرے لگائے عید سے پہلے کہ جی ہم مسلمان اگر قربانی کریں گے تو ہم مسلمانوں کا خون بہا دیں گے، تو وہ مجھے اس پر کوئی زیادہ تفصیل معلوم کرنے کا تو وقت نہیں مل سکا کہ اس کے بعد اس دھمکی پر کس حد تک عمل ہوا، لیکن جو بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے جو وہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے ہندوستانی مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور خاص طور پر پاکستانی مسلمانوں کو اور ملاؤں کو کہا ہوا تھا کہ تم لوگ جو ہو وہ ان کی مدد کرو۔ اور دوسرا جو احمدیوں کے متعلق یہ ویڈیو تھی، اس کے نیچے بھی احمدیوں نے وہ کمنٹس لکھے ہوئے تھے، اور وہ یہ تھے کہ ہمارے لیے ہمارا مولا جو ہے وہ کافی ہے اور ہم اسی کے سامنے جھکیں گے، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں گے۔ تو یہ جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں وہ جو ویڈیوز دونوں شیئر ہوئی ہیں ان کی زبان ایک ہی ہے، الفاظ بھی ایک ہی ہیں اور موقع بھی ایک ہی ہے،
اور مظلوم وہاں بھی ایک مائنارٹی کمیونٹی ہے اور یہاں بھی ٹارگٹ جو ہے وہ ایک مائنارٹی کمیونٹی ہے، یعنی تھوڑے لوگ ہیں، اکثریت نے اپنی اکثریت کے بل پر اس قسم کی حرکت جو ہے وہ کی ہے۔ جو فرق ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو ہندوستان والے ہیں جنہوں نے دھمکی دی ہے وہ وکیل نہیں ہیں، وہ RSS کے ممبر ہیں، اور دوسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کوئی یونیفارم والا نہیں کھڑا جو ان کی تائید اور کر رہا ہو، لیکن پاکستان میں یونیفارم پہن کے وہ مسجدوں میں آ کر لاؤڈ سپیکروں پر اعلان کر رہے تھے اور پھر ویڈیو بنوا کے اس کو سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر رہے تھے کہ ہم ہیں جو ہم یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ تیسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بتوں کے پجاری ہیں اور تم توحید کی پرستاری کا دعوے دار ہو۔ ان کے پاس رحمت للعالمین کوئی نہیں ہے جو نمونہ ہو، اور پاکستان والوں تمہارے پاس تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نمونہ موجود تھا، تم یہ کس بدقسمتی میں گر گئے ہو۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ پاکستان سے یہ ابتدا ہوتی ہے اس قسم کی بدقسمتی کی، اور ہندوستان جو ہے چند سالوں کے بعد، ہندوستان کی یہ تنظیمیں جو ہیں چند سال کے بعد ویسا ہی اقدام جو ہے وہ وہاں پر مظلوم مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں جو یہاں پر پاکستان میں احمدیوں کے خلاف کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی برائی کو شروع کرنے والے کو کوئی ڈسکریڈٹ حاصل ہے تو یہ ڈسکریڈٹ جو ہے یہ ان پاکستانی ملاؤں کے حق میں جاتا ہے کہ یہ ڈسکریڈٹ ان کا ہے۔ اور سب سے بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کے مظلوم مسلمان ہیں اقلیت میں جن کو اس قسم کی دھمکی دی گئی، وہ بیچارے اگر ادھر دیکھتے بھی رہیں پاکستان کی طرف اور دیکھتے بھی رہیں باقی مسلم امہ کی طرف تو ان کو مدد کہیں سے نہیں آنی۔ وجہ یہ کہ پاکستانی ملا تو 1953 میں جب جسٹس منیر انکوائری رپورٹ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو یہاں تم احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہو تو تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور ہم ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو میں کہتا ہوں کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں ان کی طرف دیکھ کر، خدا کی طرف دیکھیں۔ اور احمدیوں کو جو فرق ہے وہ احمدیوں نے خود بھی بیان کیا ہے اور احمدیوں کے خلیفہ نے بھی بیان کیا ہے، ہمارے محبوب امام ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ فرق بیان کیا ہے۔ فرمایا ادوف جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ یہ فرق ہے، اور یہ فرق ہے کہ فرمایا سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار۔ اور اس خدا نے کبھی احمدیوں کو مایوس نہیں کیا، ہمیشہ وہ احمدیوں کی مدد کے لیے آیا، وہ باوفا ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ آخری حصہ جو ہے وہ یہ ہے، اس کو میں مختصر ہی کروں گا، کہ ہمارے ایک بھائی جو بہت ہی بڑے شاعر ہیں اور بہت مخلص اور بہت پیارے احمدی ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا، وہ بات جس سے دکھا ہوا دل قرار پائے وہ شاعری ہے۔ تو جو احمدیوں کے دل دکھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں ان کے ہی اسی بھائی کے چاند اشعار جو ہیں جو انہوں نے خود ہی سنائے ہیں ان کی زبان سے ہی سناتا ہوں، اور اس پر تبصرہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ صرف اتنا ہی تبصرہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں، ان کو سب سمجھ آ رہا ہے اور سب احمدیوں کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کیا بات ہے۔ اور ایک بات جو انہوں نے اس میں کہی کہ کلام سنانے والوں نے تو کہا کہ جی وہ ہمارا ہلکا پھلکا کلام سننے کا موڈ ہے اور وہ دویہ کلام وغیرہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نظم ہے یہ بے ربط سی ہے اور بے معنی سی ہے اور آزاد نظم ہے۔ تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بہترین جو صاحب کلام انسان ہے اس کے اندر یہی خوبی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی قسم کے حالات کو بیان کرتے ہیں تو اگر حالات الجھے ہوئے ہیں تو اس کو کلام بھی الجھا ہوا ہی جو ہے وہ اس کو صحیح اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہی کلام جو ہے کر سکتا ہے جس کے اندر وہ الجھاؤ موجود ہو، اور جب ٹوٹی پھوٹی ہوئی چیزوں کا ذکر کرے تو ٹوٹی پھوٹی ہوئی زبان میں کرنا چاہیے۔ تو آئیے ان کا کلام جو ہے وہ آپ کو سناتے ہیں، اور یہی بدقسمت حالات ہیں جو پاکستان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور اس کے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی ہدایت دے، ہماری یہی دعا ہے، باقی پھر ان کی قسمت ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہ ہے کہ ایک بڑی بے رد سی
बेमानी सी आजाद नज्म लिखी है, मौजूदा हालात पे है, तो मैं अर्ज कर देता हूँ। अर्ज किया है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये जबरदस्त आपने यूज किया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरा देश किधर को जा रहा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरा देश किधर को जा रहा। मेरे घर ना बिजली पानी है और गैस भी आनी जानी है, अच्छा, पर बिल है पूरा आ रहा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरा देश किधर को जा रहा। ये आपने ये बहुत जुल्म है। दूसरा, आपने ये ऑडियंस को देख के तो नहीं ज्यादातर लोग कराची के हैं। कोई कहता है शर्माना नहीं, कोई कहता है शर्माना, कोई कहता है शर्माना नहीं, कोई कहता है घबराना नहीं, कोई कहता कांपे टांगेंगी हम वोट आवाम से मांगेंगी। कोई कहते हैं कांपे टांगेंगी हम वोट आवाम से मांगेंगी, कोई फोन पे डर के कहता है गल बद गई है मुख्तारिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरा देश किधर को जा रहा। वो कहता था मैं आऊंगा और सुख के दीप जलाऊंगा। वो कहता था मैं आऊंगा और सुख के दीप जलाऊंगा, मजदूर की जेबें भर दूंगा, पेट्रोल में सस्ता कर दूंगा। लारे था पहले लारिया, लारे था पहले लारिया, अब चीखे हैं कटवारिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरा देश किधर को जा रहा। और अर्ज किया है जी कि कोई भूख से मरता जाता है, कोई जेबें भरता जाता है, कोई भूख से मरता जाता है, कोई जेबें भरता जाता है, कोई बूटों को लिशकारिया, कोई केसों को लमकारिया, कोई वीडियो लीक करा रहा, कोई जजों को धमका गया। हम भोले भाले लोगों को सब मिलके चूना ला रिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरा देश किधर को जा रहा। है देश पे राज लुटेरों का, है देश पे राज, मैंने कहा है देश पे राज लुटेरों का, कहते मास्टर है देश पे राज लुटेरों का और कब्जा घुप अंधेरों का। आसेब ज़दा इस मंजर में हर डूब सितारा जाता है, जो देखे अंधा होता है, जो बोले मारा जाता है। कई सहमी आंखें सोचती हैं, कई चीखती कब्रें पूछती हैं, क्यों दारोगे सब बहरे हैं, क्यों मुंसिफ सारे गूंगे हैं। कानून का देख के कुछ तो हूं, खामोश है जनरल साहब क्यों। अब शक है बढ़ता जा रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। बहुत अच्छे, बहुत मेरा देश, ये तो बहुत जबरदस्त। मेरा देश, आपने इसमें सबसे मेरा देश किधर को जा रहा। जो है मसाइल की भी निशानदेही की है। इस देश में लाजिम है, इस देश में लाजिम है हम इंसान की तकरीम करें, हो लीडर तेरा या मेरा, हम दोनों की ताजीम करें। हम दुनिया में ज़ीशान बने, हम दुनिया में ज़ीशान बने, जो आज खुदा बन बैठे हैं वो लीडर भी इंसान बने। हम जगमग पाकिस्तान बने। बहुत अच्छे, देखिए